اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڈھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلی کھلی دلیلیں آ چکی تھیں، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے یعنی جھگڑے میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکیں گے، اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ یعنی کالے پڑ جائیں گے، چنانچہ کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں جو ہم تمہیں کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اے مسلمان، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، ہاں مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے، جس کے نتیجے وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدوں سے نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، جو رات کے وقتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گنتی نیک لوگوں میں ہیں۔ وہ جو بھلائی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے الٹ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے نہ اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والے تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، اور وہ یعنی برفیلی ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے۔
उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, बल्कि वे खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हैं। ऐ ईमान वालो, अपने से बाहर किसी शख्स को राजदार ना बनाओ। ये लोग तुम्हारा बुरा चाहने में कोई कसर उठा नहीं रखते। उनकी दिली ख्वाहिश यह है कि तुम तकलीफ़ उठाओ। बुग़्ज़ यानी तुम्हारे लिए नफ़रत और हसद उनके मुंह से ज़ाहिर हो चुका है, और जो कुछ दुश्मनी उनके सीने में छुपाए हुए हैं, यानी वे अपने दिल में रखते हैं, यह कहीं ज़्यादा है। हमने पते की बातें तुम्हें खोल खोल कर बता दी हैं, बशर्ते कि तुम समझ से काम लो। देखो, तुम तो ऐसे हो कि उनसे मोहब्बत रखते हो, मगर वे तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, और तुम तो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हो, और उनका हाल यह है कि वे जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पर ईमान ले आए, और जब तन्हाई में जाते हैं तो तुम्हारे खिलाफ गुस्से के मारे अपनी उंगलियां चबाते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में खुद मर जाओ, अल्लाह सीने में छुपी हुई बातें खूब जानता है। अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उनको बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ व मुसीबत पहुँचे तो ये उससे खुश होते हैं। अगर तुम सब्र और तकवे यानी नेकी और परहेजगारी से काम लो तो उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो कुछ ये कर रहे हैं वह सब अल्लाह के इल्म यानी कुदरत के घेरे में है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।